کہ اہلیہ اور بچے ان کے ساتھ ان کے دوسرے رشتہ دار ملتے جلتے نہیں ہیں، میکے والے بھی اور سسرال والے بھی. اور گفتگو کے آخر میں پتہ چلا کہ اس کی ایک وجہ شاید یہ ہو کہ وہ جو میکے اور سسرال والے ہیں وہ درگاہوں پہ اور شرکیہ کاموں میں بدعت کے اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں، تو وہ ان سے دور رہنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، لیکن بتاتے بھی نہیں، وعدے بھی نہیں کرتے ہیں. تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جس صاحب ہے، جہاں تک ہم احادیث کی روشنی میں جو ہے بات بتا سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ صلہ رحمی کی پابندی کریں، ان کے ساتھ جو ہے اچھے روابط رکھیں. جہاں تک ان کی طرف سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں عقیدے کے سلسلے میں، تو آپ ان سے اپنے آپ کو، اپنی بیوی بچوں کو دور رکھیں. تو ان کے علاوہ جو دوسرے جو معاملات، اخلاق و معاملات ہیں، ملنا جلنا، ملاقات کرنا، تو یہ کام تو ہو سکتے ہیں کہ جا کر ملاقات کریں، تحفے تحائف اپنے حیثیت کے مطابق دیں اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں تاکہ وہ ایسی جو غلطیاں ان سے ہو رہی ہیں تو ان غلطیوں سے جو ہے وہ باز رہیں. تو سے بھائی یعنی ایک طریقے کی بھی دعوت ہے مکمل، ان سے بائیکاٹ کریں گے تو پھر جو ہے ان میں سدھار جو ہے نہیں آئے گی، وہ جو ہے سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے. تو بالکل قطع تعلق نہ کر لیں. ویسے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، جیسے اجنبی ملک میں کوئی آتے ہیں تو یعنی کسی عورت کا اکیلی ہو جانا، بچوں کا اکیلے ہو جانا، یعنی یہ بے شک اس پہ تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن ایسی خواتین دنیا میں بہت ساری، اس پہ آپ افسوس نہ کریں. لیکن آپ ان کا بائیکاٹ نہ کریں، ان کے ساتھ جو اچھے روابط آپ رکھیں تاکہ آپ کو، آپ کی بیوی اور بچوں کو ثواب حاصل ہو. اور اگر ان سے روابط نہیں ہو تو آپ کے اڑوس پڑوس ہیں، دوسری اچھی خواتین ہیں تو اچھے بچے ہیں تو ان سے آپ جو ہے دوستی روابط کروائیں. اس طرح جو ہے آپ کی اہلیہ کے لیے جو ہے دوسرا انتظام ہو سکتا ہے، لیکن رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کر لیں. جی صاحب بھائی، آپ اس میں کچھ مشورہ دیں گے صاحب مزید؟ مولانا میرے ذہن سے یہ ان کا سوال سنتے ہوئے اور پھر آپ کا ماشاءاللہ آپ کا جواب سنتے ہوئے جو خیال آیا تھا وہ یہ کہ بھائی یہاں پر ہے نا محمد حسین صاحب، اور یہاں وہ تنہا تو نہیں ہے نا، انہوں نے دوست بنا رکھے ہیں، دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں. جس گلی میں، جس محلے میں ان کی اہلیہ اور ان کے بچے رہتے ہیں وہاں بھی آس پاس ان کے پڑوس میں دوسرے لوگ ہوں گے نا، تو ان سے بھی دوستی ہونی چاہیے. اس طرح کئی دفعہ رشتہ دار کام نہیں آتے، پڑوسی کام آتے ہیں. تو اگر آپ کو اسی وجہ سے پریشانی ہے کہ وہ جی میرے سب کچھ انہیں خود ہی برداشت کرنا پڑتا ہے، تو اپنے دوست محلے والوں کے ساتھ، ان کے ویسے بھی حقوق ہوتے ہیں محلے والوں کے، تو ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنے بہت سارے یہ مسائل حل کر سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ والدین کے ہاں جانا، اپنے سسرال جانا، صرف اس بنا پر نہیں کہ چونکہ وہ رشتہ دار ہے اس پہ بھی اجر ملے گا، لیکن اگر اس نیت کے ساتھ جائیں کہ ان کے ساتھ بیٹھوں گی، میں کچھ پہلے علم حاصل کر لوں، پھر ان سے ان کو رائے دوں، ان کو بتاؤں کہ دیکھیے یہ میں تو یہ ایک حدیث پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، بس اتنا بیان کر دیں. اس طرح کی باتیں اگر وہ کچھ کر دیتی ہیں، کرنے کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ میں، ان کے جملوں میں برکت عطا فرماتا ہے، تو وہ اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک نعمت ہوگی جو انہیں حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ.